تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر تعویذ دھاگوں میں پڑ جاتی ہیں امت. اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تو پھر وہ جادو سیکھنا شروع ہو گئے، تعویذات کا علم انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا. شیاطین کا اتنا انٹریکشن ہو گیا کہ وہ انسانی شکل میں سامنے آ کے ان کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ فخر یا جادو سیکھا کرتے تھے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے ان کی آزمائش کے لیے، ہاروت اور ماروت. بابل شہر کا نام ہے، عراق کے اندر آج بھی ہے، بیبلونیا اس شہر کے اندر. اور وہ فرشتے جب کبھی بھی کوئی ان کو اس طرح کے عملیات سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، یہ علم نہ سیکھو. پھر بھی وہ یہ علم سیکھا کرتے. تو اس میں ہاروت اور ماروت کا کوئی قصور نہیں تھا. اور یہ جو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہو گئے تھے اور آج بھی وہ فرشتے الٹے لٹکے ہوئے ہیں کسی کنویں کے اندر، وہ کنواں بھی بنایا ہوا ہے، بالکل جھوٹ ہے. قرآن کا واضح فتویٰ ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے. شیطان نے اس لیے حکم عدولی کی کہ وہ جنات میں کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا. سورۃ الکہف آیت نمبر 50. اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے. جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. آپ اور میں کسی کی روح قبض کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہ قتل کا مقدمہ لگ جائے گا، کیونکہ ہم اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوں گے. تو اب اسی کانٹیکسٹ میں یہ اگلی آیت ہے، بڑی اہم ترین آیت، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے عہد حکومت کے اندر. نہیں، شیاطین زمین پہ اترتے تھے، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، تو لوگ ان جادوگروں کی پیروی کرنا شروع ہو گئے. اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا. وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا، کیونکہ بنو اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بغض رکھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایکسیز آف ایول ہیں، کیونکہ ان کو بھی جو معجزات ملے ہوئے تھے وہ ان کو جادو سمجھتے تھے. ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں میرا کلپ ڈیٹیل ریکارڈ ہوا ہے، تخت بلقیس والا. پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی صبح کی جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی 1 مہینے کے برابر. پہاڑ ان کے والد کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. اور پرندوں کی بولیاں کیا، ہد ہد ان کا جو تھا وہ ان کا سمجھ لیں کہ ایئر چیف تھا. تو اس قدر غیر معمولی صلاحیتیں ان کو حاصل تھیں کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ بھی جادوگر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا وہ جادوگری نہیں تھی بلکہ وہ معجزات تھے. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ لیکن، یہ لیکن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں لیکن، اردو میں لیکن شیاطین کفر کرتے تھے. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو سحر جادو سکھایا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین، اور جو ہم نے نازل کیا تھا 2 فرشتوں پر، بابل شہر کے اندر، ہاروت و ماروت. ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن پہ ہم نے ایک ایسی خاص چیز نازل کی تھی، وہ آگے ذکر آ رہا ہے، جو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے. وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ اس وقت تک کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کلیئر نہ کر دیں کہ یہ جو تم علم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ فتنے والا علم ہے، یہ علم سیکھنا حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لیکن وہ آزمائش کے طور پہ سکھا رہے تھے. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیوں پیدا کیے ہیں؟ تاکہ انسان کو آزمایا جائے. اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو اللہ نہیں پیدا کیا اور ہمارے اوپر پابندی لگا دی کہ اس کا گوشت نہیں کھانا. اس میں خنزیر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو ہماری آزمائش کے لیے پیدا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جانچنے کا نظام پیدا کیا اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی بغاوت نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا بلیم نہیں آتا. تو جب کبھی بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ دونوں، تو وہ کیا کہتے تھے؟ انما نحن فتنۃ، ہم تو نہیں مگر فتنہ، آزمائش ہے تمہارے لیے. فلا تکفر، تو مت کفر کرو. یعنی فرشتے کہتے تھے کہ ہم کفر سکھا رہے ہیں لیکن کفر نہ سیکھو، یہ اللہ کی آزمائش ہے. یار اس سے ننگی بات کوئی کی جا سکتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے اور کہ ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں پڑتا ہے، کون نہیں پڑتا، اس کے باوجود لوگ گمراہ ہو جائیں. تو یہ کوئی اتنی معیوب بات تو نہیں ہے، ہماری امت بھی ایسے کر رہی ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر سارے کوئی آپ کے جانثار تو نہیں تھے، آپ کے جانی دشمن بھی تھے. آپ علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے، آپ علیہ السلام کو تکلیف بھی دی گئی، آپ کے گھر والوں کے اوپر تہمتیں لگائی گئی، حتیٰ کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا.
تو یہ ساری تکلیفوں سے نبی علیہ السلام کو گزرنا پڑا. تو فرشتے تو پھر بھی فرشتے تھے، پیغمبر جو ان کی جنس سے ہوتے تھے، ان کی سپیشیز سے ہوتے تھے، ان کو بھی لوگ نہیں قبول کرتے تھے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اور وہ کیا سکھاتے تھے؟ وہ دونوں سکھایا کرتے تھے ایسا منتر، ایسا جادو، ایسا کوئی تعویذ گنڈا سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کرواتے. یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھے، اور ایسی آزمائش تھے کہ وہ ایسا منتر سکھاتے تھے جس کے ذریعے کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا سکتا. تو سیکس تو ہمیشہ پوٹنٹ جذبہ رہا ہے. اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کسی کی بیوی پسند آتی تھی تو وہ ایسے کوئی تعویذ دھاگے کے ذریعے وہ جو سیکھتے تھے میاں بیوی میں علیحدگی کروا کے تو خود پھر شادی کر لیتے. تو اس طرح کے علوم آج کل بھی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر عام ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم اسی وقت اثر کرتے ہیں کہ جب جن کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ خود اللہ سے غافل ہو. اگر جو شخص سنت اذکار کرتا ہے اور وظائف کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو دنیا کے سارے جادوگر مل کے کچھ نہیں کر سکتے. ایک نبی علیہ السلام کا جو واقعہ جادو والا ہے جس کے اوپر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک رول ماڈل کے طور پر ایک واقعے سے آپ علیہ السلام کو گزارا. اس کے بعد کبھی آپ نے سنا ہو کسی صحابی پہ جادو ہوا ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سپر پاورز الٹ دی تھی، تو یہودی یوروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جادو میں مشہور تھے، کروا دیتے حضرت عمر کے اوپر جادو. جب جادو کا علاج اتر آیا معوذتین آخری 2 صورتوں کی شکل میں، تو صحابہ کرام ان وظائف کا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر کبھی اس قسم کے سفلی جو علوم ہیں انہوں نے کبھی کوئی برا اثر نہیں دکھایا. تو اگر جادو سے ہی جنگیں جیتی جاتی تو وہ جیت لیتے، تو اس طرح نہیں ہوتا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے، اور یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا فتنہ آج تک اسی طریقے سے جاری ہے. شیاطین یہ جدائی کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کسی نے تعویذ کروایا ہو، اپنی غلطیاں بھی آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا. مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں ٹھنڈے فرش پہ پھرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو ٹھنڈ لگ جائے. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں. دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں. اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہو، کیونکہ ان ساری دعاؤں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کی ہو. اب ایک بندہ کہ جی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا. تو یہ میاں بیوی کے درمیان وہ علیحدگی کروایا کرتے تھے. اس کی وجہ سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، اور رات کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے گناہ کے کام کروائے. کوئی آگے کہتا ہے کہ آج میں نے فلاں شخص سے چوری کروائی، فلاں شخص سے میں نے قتل کروا دیا، فلاں شخص سے میں نے زنا کروا دیا. تو شیطان خاص امپریس نہیں ہوتا. ایک چیلا آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، تو شیطان کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے، اور اس کو گلے لگا کے مل. کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتا ہے. پورا معاشرہ اس کے اوپر کھڑا ہے. اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے کہ آخری درجے تک نبھانے کی کوشش کی. میرا ایک کلپ کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر مظلوم بیوی کے نام سے، کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کس طرح عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں اور خاوند جو ہے ان کو کس طرح اپنا غلام سمجھ کے رکھتے ہیں. آج مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسلم شریف کی حدیث تھی کہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی سے علیحدگی کے معاملے میں، تو قرآن نے بھی اس حدیث کو انڈورس کر دیا ہے کہ واقعی شیاطین کا جو اول مصداق ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے اس جادو اور منتر کے ذریعے مگر جب اللہ چاہے. اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں اثر ہوگا، سیدھی سی بات ہے. اور جب اللہ چاہے گا تو کوئی بچت نہیں کر سکتا. سورہ الزخرف میں ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتا جو اس کا برا ساتھی بن جاتا. اللہ کر دیتا ہے شیطان. یہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے نا، اور ہر انسان کے ساتھ ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن اٹیچڈ ہے. مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل آتی ہے. تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ طاقت دی. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے، باقی سب کا جو شیطان ہے برائی کی طرف. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ متی ہو گیا ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا. تو نبی علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ گارنٹی ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق کہہ رہا ہوں، چاہے وہ کوئی صحابی ہو چاہے کوئی بزرگ ہو. کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا. ما ضل صاحبکم وما غوی، صرف نبی علیہ السلام کے لیے گارنٹی ہے. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. تو
اللہ تعالیٰ ہمارا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ایسا کر سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، وہ سیکھتے تھے. ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی منفعت حاصل بھی کر لے، آخرت میں تو اس کا نقصان ہے. جادوگر تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے الفاظ بولتا ہے جو کفر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں سعودیہ کے اندر تو جادوگر کی سزا قتل ہے، سیدھا سیدھا فساد فی الارض کر رہا ہے وہ. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ جو وہ سودا کر رہے ہیں ان کا اب آخرت میں اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بڑا ہی برا سودا کر رہے ہیں. یعنی اپنی آخرت بیچ کے دنیا حاصل کر رہے ہیں نا، دنیا کی منفعت کی خاطر کفر کر کے، سحر کر کے، اس سحر کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. تو دنیا خرید رہے ہیں آخرت کو برباد کر، تو کتنا برا وہ سودا کر. اور اہل ایمان کی نشانی سورہ توبہ میں کیا آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی. وہ اپنی جان اور مال لٹا دیتے ہیں جنت کے حصول کے لیے. اور یہاں پہ جو فاسقین ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا. مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور کتنی ہی بری چیز ہے جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کو، اس یعنی دوزخ کی آگ میں جھونک کے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس بات کو جانتے ہو. جانتے تو وہ تھے، مراد یہ کہ جاننے والا جانتے. یہاں پہ آپ بڑے سے بڑے ڈاکو سے پوچھ لیں کہ ڈاکہ مارنا کیسی چیز ہے، کہے گا جی بری چیز ہے. اپنے بچوں کو وہ کوشش کرے گا کہ ان کی تربیت صحیح کرے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو پتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو اس طرح کی ورڈکٹ دیتا ہے نا، کاش یہ جانتے ہوتے، مراد یہ کہ واقعی اس کو سیریس لیتے. اب کتنے لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے، اور کرتوت ان کے دیکھ لیں. اگر اللہ کو جان دینی ہو تو انسان جھوٹے الزامات کسی کے اوپر لگائے، اللہ رسول کی قسمیں کھائے. واقعی اگر دینی ہو تو وہ اسی طرح جان اللہ کو دینی، جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں ایک ڈوگما لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جسے وہ رچرڈ ڈاکنز بھی ڈیلوژن کہتا ہے، ڈیلوژن ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اگر واقعی کنوکشن والا ایمان ہو تو پھر انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ واقعی اس نے جان اللہ کو دینی، پھر انصاف کے اوپر مبنی بات انسان کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لے آتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو اللہ کے حضور اپنا ثواب پکا کر لیتے. کون سا ثواب؟ خیر، عند اللہ خیر، اللہ کے حضور اپنا اچھا اجر پکا کر لیتے. لو کانوا یعلمون، کاش وہ یہ جانتے ہوتے. تو وہ کہتے ہیں کہ بنو زریق یہودی ایک قبیلہ ہے، اس میں ایک شخص ہے لبید بن اعصم، یہ ایک شخص ہے، اس نے جادو کروایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، میں نے جب اس کنویں کے پانی کا رنگ دیکھا تو وہ گاڑا سرخ کلر تھا جس طرح کسی نے مہندی گھول دی ہو، اور وہاں پہ جو کھجور کے درخت تھے وہ گویا اس طرح تھے جس طرح شیطانوں کے سر ہوتے ہیں. ایک اور جملہ اس میں وہ بولتے تھے کہ وقال الظالمون، یہ ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو پیروی نہیں کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی جو جادو زدہ ہے، جس کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، اسی آیت سے کچھ لوگوں نے پلی لی اور انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان احادیث کا انکار کیا جو تواتر کے ساتھ اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں کامن موجود ہے. ہمارے اپنا تحقیق کے مطابق اہل سنت میں کسی بھی امام نے ان احادیث کا انکار نہیں کیا، نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا ایک یہودی کی طرف سے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کافر اعتراض کرتے تھے کہ یہ تو جادو زدہ شخص ہیں جس کی تم پیروی کر رہے ہو. تو یہ کافروں کا اعتراض تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو یہ تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، پس گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو یہ اب ہدایت اور سیدھا راستہ نہیں پا سکتے. تو وہ یہ آیات پڑھ کر ہمیں اہل سنت کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ گمراہ ہو گئے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا. حالانکہ یہ کانٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ ہے. یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو جادو کہتے تھے. تو مسلمانوں میں سنی ہو یا شیعہ ہو، کس کا یہ عقیدہ ہے یہ قرآن پاک جادو کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ یہ کہتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام بولتے ہیں یہ آپ پر کچھ جادو کا اثر ہے. کلام کو وہ جادو کا اثر کہتے تھے، نہ کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر یہ جادو ہوا ہے تو اب یہ جادو کا اگر ہم مان لیں گے تو ہم وہ کافروں والا کام شروع کر دیں گے. بالکل. اور پھر کہتے ہیں کہ جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اس دوران جو وحی نازل ہوئی اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ بھائی وحی نازل کرنے والا اللہ ہے،
اس کو پتا ہے کہ اس نے اپنی وحی کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اس طرح کی پک اینڈ چوز کر کے پھر تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ بھی بات ارشاد فرمائی سورۃ الحجر کے اندر، انا کفیناک من المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفایت کریں گے آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے خلاف۔ اس کا اگر کوئی شخص یہ رزلٹ نکال دے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کبھی مذاق نہیں اڑا سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم کافی ہیں کفایت کرنے کے لیے، تو کیا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ پچھلے 100 سال کے اندر 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، روزانہ کی تقریباً 2.5 کتابیں بنتی ہیں یہ، تو جتنا مذاق اب اڑایا جا رہا ہے پہلے تو نہیں اڑایا جا رہا تھا۔ تو اس کا پھر ہم کہیں گے کہ مذاق تو اڑایا جا رہا ہے لیکن اسی تیزی سے اسلام بھی پھیل رہا ہے۔ آپ کوئی کہنے جی قرآن میں ہے کہ ہم استہزاء کرنے والوں کی طرف سے کافی ہو جائیں گے تو اب کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ بھی قرآن حکیم میں آتا ہے، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ اچھا اگر یہی مطلب ہے تو پھر غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیوں شہید ہوئے؟ تو فوراً یہ بھی تعویل شروع کر دیں گے، اور اس کا ذکر تو قرآن میں سورہ ال عمران میں ہے کہ جب آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہوگی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی مسلمانوں نے تلواریں پھینک دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے نبی پہ احسان کیا ہے، محمد تو نہیں مگر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اگر یہ فوت ہو جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جو الٹے قدم پھرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرمانے والا ہے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جزا دے گا، اور یہ الٹے قدم پھرنے والے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ تو اب یہ حفاظت اس طریقے سے طائف میں صحیح مسلم میں ڈیٹیل آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کے ذریعے جو ہے پتھروں کی بارش کی گئی، نوجوان لڑکوں کی طرف سے مارا گیا ان بچوں نے جن کو لگا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک سے آپ کے نالین مبارک بھی جو ہے وہ بھر گئے۔ تو آپ کہے گے جی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تھی تو یہ کیسے ہو گیا؟ غزوہ احد میں دانت کیوں شہید ہو گئے؟ تو حفاظت کی ذمہ داری سے مراد ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے قائم رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا دنیا سے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کامل حالت میں آپ امت تک نہ پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جو صحیح بخاری میں آتا ہے مسئلہ نمبر 163 میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر زہر دیا گیا تھا ایک بھنی ہوئی بکری کے اندر، اور اس کی وجہ سے 2 صحابی شہید بھی ہو گئے تھے۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے اور ابو داؤد میں اس کی پوری ڈیٹیل آتی ہے، مسئلہ نمبر 163 میں نے بیان کی ہے۔ اور پھر اس یہودیہ کو جس نے زہر دیا تھا قصاص میں قتل بھی کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کوئی اثر نہیں ہوا، اس گوشت کی بوٹی نے بول کے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے، لیکن آپ زبان پہ رکھ چکے تھے۔ البتہ پھر 4 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے رتبے پر فائز کرنے کے لیے اس زہر کو واپس کروایا، اور اس زہر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جس نے 4 سال کے لیے زہر روک کے رکھا ہوا تھا وہ 4000 سال کے لیے بھی روک سکتا تھا، ایک ذریعہ بنایا، موت کا وقت آ چکا تھا، صرف ایک شہادت کا رتبہ، کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے وہ نفاق کی ایک شاخ پر مرے گا، یعنی شہادت کی تمنا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری کر دی۔ بہرحال دین آپ کامل حالت میں الحمدللہ امت تک پہنچا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کرنی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ جی یہ جو آیات ہیں اس سے ڈینائل ہو جائے گا، اگر ہم اس چیز کو مان لیں تو پھر وہ ڈینائل ہو جائے گا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی تو محفوظ ہے تو اس کا ڈینائل ہو جائے گا، محفوظ تو نہیں ہے، آپ پہ تو جادو ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں یہ تو کافروں کی بات ہے، وہ کہتے تھے یہ جادو زدہ شخص ہے۔ تو یہ آپ کانٹیکسٹ دیکھیں، ظلم نہ کریں، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ وہ قرآن حکیم کو کہتے تھے یہ جادو کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو ہوا وہ بالکل الگ ہے۔ اب یہ جو ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے، ہم اس ڈاکٹرائن کو قرآن سے ہی نرلیفائی کر دیتے ہیں جادو کے معاملے میں، حدیثوں کو تو چھوڑ دیں۔ آپ کی ڈاکٹرائن یہ ہے، آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ نبی کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم قرآن حکیم سے ثابت کر دیں کہ نبی پر جادو ہو سکتا ہے، جیسے باقی معاملات ہیں، نبی کو بھوک لگتی ہے، نبی کو جب زخم لگتا ہے خون نکلتا ہے، نبی پر جب دکھ آتا ہے آنسو نکلتے ہیں، باقی سارے معاملات ہیں، نبی کی بیویاں بھی ہیں، کھانے پینے کا محتاج بھی ہے، سارے معاملات، تو اس طریقے سے نبی کے اوپر جادو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹرائن جو ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کو ہم توڑتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک۔ اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ذکر کیا ہے،
سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کر 70 تک. قالوا یا موسیٰ، وہ کافر کہنے لگے جو جادوگر آئے تھے، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، کیا تم ڈالو گے اپنا، وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی جادوگر ہے، تم اپنا شوبتہ پہلے دکھاؤ گے نعوذ باللہ یا ہم دکھائیں. قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی کرو. فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انها تسعى، تو جب انہوں نے وہ اپنا جادو ڈالا تو ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں، یخیل الیہ، یہ واحد کا صیغہ ہے، الیہم نہیں ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خیال گزرا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یوں اثر ہوا، من سحرہم، ان کے جادو کا. شکر ہے یہ سنگولر کا صیغہ آیا ہے، الیہم ہوتا تو انہوں نے کہا نا موسیٰ مراد نہیں ہے، باقی لوگ مراد ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حفاظت کی ہے قرآن حکیم کی. یخیل الیہ، وہ موسیٰ کو یوں نظر آئیں، من سحرہم، ان کے سحر کے سبب، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہیں. اور رسیاں بھی سانپ کی مانند دوڑتی ہوئی نظر آئیں، حالانکہ نہیں تھی. وہ سورہ الحج کی آخری آیات میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شخص ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ سانپ کون بنا سکتا تھا؟ وہ ایک جادو کا اثر تھا، ہے رسیاں تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو وہ نظر آئی کہ یہ تو ہل رہی ہے اور یہ بھی سانپ ہے. اس کے بعد مزید وہم آپ کا نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے جی ہی جی میں خوف کھا گئے. اگر وہ رسیاں اور سانپ ہی تھی تو ان کو خوف ہی نہیں کھانا چاہیے تھا. اگر نہیں تھی رسیاں، سانپ نہیں بنی ہوئی تھی، صرف رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھی، تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کو نظر آئی تو انہوں نے خوف کھایا. تو پھر کیا ہوا؟ قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے کہا اے موسیٰ مت ڈریے، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، بے شک آپ ہی ان پر غالب آئیں گے. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ ڈال دیجئے آپ کے ہاتھ میں جو آپ کا عصا ہے، اس کو زمین کے اوپر ذرا ڈالیے تو صحیح. تلقف ما صنعوا، یہ نگل لے گا جو کچھ انہوں نے شعبدہ بازی کی ہے، ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا ہے. انما صنعوا کید الساحر، یہ تو صرف جادو کا کرشمہ ہے جو دکھایا جا رہا ہے. ولا یفلح الساحر حیث اتا، اور ساحر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جہاں سے مرضی وہ آ جائے. پیغمبر کے مقابلے پہ اسے کامیابی نہیں ہو سکتی، پیغمبر کے پیچھے تو اللہ ہے اس کی حفاظت کرنے والا. وہی ہوا کہ وہ سب کو نگل گیا. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ سب سے پہلے اثر قبول کیا جادوگروں نے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سب کے سب جادوگر گر پڑے سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اپنے رب پر جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. اچھا آپ دیکھیں، فرعون نہیں ایمان لے کر آیا اور وہ جادوگر ایمان لے کر آئے. ٹیکنیکل ریزن اس کے پیچھے کیا؟ کیونکہ جادوگر جادو کے فن کو سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ جادو اپنے ایپیکس میں کہاں تک جا سکتا ہے. ہر شخص اپنے شعبے کی ایپیکس اور چوٹی کو جانتا ہے. جادوگر بھی جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو سے صرف یہ ہلتی ہوئی دکھائی جا سکتی ہے، یہ جو سب کچھ کھا پی گیا یہ نہیں کہا کوئی. ورنہ تو کہتے ٹھیک ہے جی تسی بھی نکی جی سٹو، اسی بھی کھوا کے دسنے. ان کو پتا چل گیا یہ جادو نہیں ہے. جس طرح ایک میڈیکل فیلڈ کا جو ڈاکٹر ہے وہ چیز جانتا ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں کہاں سے آپ زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. یعنی اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ ہڈی کو جوڑنے کے لیے، بانڈ بنانے کے لیے 6 سے 8 ہفتے چاہیے. تو وہ پلسٹر کر کے، وہ ہڈی کو سامنے کر کے اور اس کے اوپر پلسٹر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو بالکل سیدھا رکھنا ہے خود بخود وہ ہڈی بانڈ بنائے گی. ڈاکٹر نہیں بانڈ بناتا، نہ دوائی سے بانڈ بن سکتا ہے. وہ بانڈ جو بننا ہے وہ نیچرلی وہ دونوں طرف سے ہڈی میں سے مواد نکلے گا جو اللہ تعالیٰ نے ایک فزیکل فینومینا آف نیچر رکھا ہے. لیکن اگر کسی ڈاکٹر کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی ٹانگ توڑیں گے اور ایک بندہ یوں کر کے ہاتھ پھیرے گا اور بالکل سیدھا کر دے گا، وہ کہے گا یہ امپاسبل، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہے، اس کا ایک ٹائم ہے، اس ٹائم سے پہلے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، مسئلہ نمبر 131 سی کے اندر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 131 سی میں 17 معجزات بخاری اور مسلم سے بتائے ہیں. اس میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہوگی کہ کبھی ٹوٹی نہیں تھی اسی وقت. اب یہ فوراً بانڈ بن کے اس کا ٹھیک ہو جانا یہ معجزہ ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنا ہی تو معجزہ ہے، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. یہ علم الکلام کا لفظ ہے معجزہ. عربی میں قرآن حکیم میں احادیث میں معجزے کا لفظ نہیں آیا، اس میں آیتن کا لفظ آیا، نشانی، میریکل. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے ان معجزات کا ظہور فرماتا ہے، جس کے لیے چاہے اور جس وقت چاہے اس طرح کے معجزات کا ظہور ہو جاتا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات. تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے ان کو یہ بات پتا چل گئی کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ ایمان لے آئے. اب اس سے بالکل کلیئر کٹ پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی
وہ رسیاں سانپ کی مانند ہلتی ہوئی نظر آئیں. تو موسیٰ علیہ السلام پر جادو ہو گیا تو آپ کا جو اصول اور مبادی تھا وہ ٹوٹ گیا کہ نبی پر جادو نہیں ہو سکتا. ہم یہ پوچھتے ہیں وہ جو اصول اور مبادی یہاں تک ٹوٹا کہ اسی دوران ان کے دل میں خوف بھی پیدا ہوا, پھر اللہ کی طرف سے وحی بھی آئی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی حفاظت کرنے والا ہے. اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند دن اس کیفیت سے گزارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے اعتبار سے آپ کی حفاظت کی. آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وحی کا معاملہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے, خصوصاً اپنے بیویوں کی جو باری ہے اس کو بھی بھول جاتے تھے. بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے, میں وہ حدیث بھی یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. تو اس سے زیادہ آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اور آپ پھر یہ کہتے ہیں جی یہ حدیث تھی تو بڑے لوگوں نے روایت کیوں نہیں کی ہے, صرف جو ہے وہ حشام نہیں جو عروہ کا بیٹا ہے, عروہ ابن زبیر جو عبداللہ ابن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں, اما عائشہ کے بھانجے ہیں, انہوں نے روایت کی ہے یہ شام جو ہے یہ سٹھیا گیا تھا نعوذ باللہ. بھائی اما عائشہ نے یہ حدیث بیان ہی ایک بندے کے ساتھ کی تاکہ امت تک یہ پیغام پہنچے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اثرات تھے یہ لوگوں نے آبزرو نہیں کیے, یہ صرف آپ کی بیویوں نے آبزرو کیے ہیں. اور اسی حدیث میں بخاری اور مسلم یہ الفاظ بھی موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے سے بھی روک دیا کہ اس کو آگے ڈیٹیل سے بیان نہ کیا جائے, ورنہ تو کئی صحابہ اس حدیث کو بیان کرتے. اس حدیث نے خود اپنی حفاظت اس اعتبار سے بھی کی ہے, وہ میں حدیث بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان کرنے سے بھی روک دیا, یہ حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو یہ بالکل بہانہ غلط ہے, لیم ایکسکیوز ہے کہ جی وہ وحی کا کیا بنے گا, وہ تو پھر جادوگر, یہ تو قرآن اعتراض ہے. قرآن کا اعتراض یہ نہیں ہے, کافروں کا جو اعتراض قرآن نے نقل کیا وہ بالکل اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے پوری امت کے لیے رول ماڈل بننے والے ہیں, تو آپ کو ان تمام کیفیات سے گزارا جائے گا. آپ کا جب بیٹا ابراہیم فوت ہوا, صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلے, صحیح مسلم میں آتا ہے طائف کے موقع کے اوپر جب آپ کو پتھر لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بھی نکلا. بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے جب دانت شہید ہوئے تو ایسا خون کا فوارہ چھوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلڈ پریشر کے لاس ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے, اسی لیے آپ کی جو شہادت کی خبر بھی مشہور ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوتے. آپ کی بیٹیوں کو بھی طلاق پڑی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں فوت ہوئی جوان, ان کو دفنایا بھی. سارے سرکمسٹانس سے آپ کو گزارا گیا, اور اس ایک ذریعے پہ بھی گزارا گیا جادو کے اعتبار سے بھی کہ ایک دفعہ آپ کو گزارا گیا, اس کے بعد کبھی کسی پہ جادو نہیں ہوا. ورنہ تو سیدنا عمر نے پوری دنیا کو جو آگے لگایا ہوا تھا, رومن اور پرشین امپائر کو, تو اس وقت سارے دنیا کے جادوگر مل کے حضرت عمر پہ جادو کرتے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے المعوذات نازل ہو چکی ہوئی تھی, سورہ اخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, اور اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا. آج بھی صبح شام کے اذکار, کتنے جو کانفیڈنٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو ڈیٹا لینا ہے ہمارا لے لیں, ہم آپ کو پورا ڈیٹا دیتے ہیں, آپ ہمارے اوپر جادو کر کے بتائیں. اتنے کانفیڈنٹ لوگ بھی موجود ہیں. جو لوگ صبح شام کے اذکار کرنے والے ہیں الحمدللہ وہ اس اعتبار سے کانفیڈنٹ ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ جادو والی حدیث بھی آپ سن لیجئے. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کیفیت سے گزارا گیا. بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5763 سے لے کر 5766 تک 4 طرق اس کے موجود ہیں جس میں پوری ڈیٹیل موجود ہے. صحیح مسلم میں ہے 5703. اب یہ عجیب حسن اتفاق ہے, بخاری میں 5763 اور مسلم میں 5703, اس میں 63 اس میں 03. اور یہ الحمدللہ مشکات کے اندر بھی موجود ہے, انسائکلوپیڈیا آف حدیث میں معجزات والے چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5893. یہ ڈیٹیل سے حدیث یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہے. تو بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کی. یعنی اما عائشہ نے بھی یہ چیز آبزرو اس اعتبار سے نہیں کی اسٹرانگلی. تو کہتی ہے میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کچھ دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا کہ میں باتوں کو بھول جایا کرتا تھا. اسی طریقے سے کس بیوی کے گھر سے میں ہو کر آیا ہوں میں اس کو بھول جایا کرتا تھا. بس یہ 2 چیزیں رپورٹ ہوئی. پھر میں نے آج رات اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے, آپ پہلی دفعہ اس ایکسپیرینس سے گزر رہے تھے, تو یہ میرے لیے معاملہ اشکار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جادوگر کے پاس نہیں گئے, کسی تعویذ دھاگے کروانے والے کے پاس نہیں گئے, اللہ کی طرف رجوع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج رات 2 فرشتے میرے پاس آئے, اور بخاری مسلم کی حدیث یاد کر لیں, جو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کا صرف ان کی آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, ایک فرشتہ سرہانے آ گیا اور ایک پاؤں کی طرف, سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام. یہ تاریخی روایتوں میں تاریخ جو وہ طبقات ابن سعد ہے اس کے اندر ملتا ہے یہ نام. بخاری مسلم میں نام موجود نہیں ہے, 2 فرشتوں کا ذکر ہے, ایک سرہانے کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں کی طرف.
اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگ پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں بھی سن رہے ہیں کیونکہ آپ کا دل جاگ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھلا جانتے ہو اس شخص کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دوسرا کہتا ہے نہیں، تو فرشتہ کہتا ہے، دوسرا پہلے والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس شخص کے اوپر جادو ہو گیا۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ پھر کس نے جادو کروایا؟ یہ اصل میں وہ ایجوکیشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بنو زریق یہودی ایک قبیلہ ہے، اس میں ایک شخص ہے لبید بن اعصم، یہ ایک شخص ہے، اس نے جادو کروایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کے کچھ دندانے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بال مبارک لے کر ان چیزوں کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، اور اس کو ایک بھاری پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ ذروان نامی ایک کنواں ہے اس کے اندر، یعنی اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے۔ اب یہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا جناب، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے وہاں تک پہنچا رہا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر وہاں پر پہنچے اس کنویں پہ، اور طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ وہ صحابی تھے سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا عمار ابن یاسر، وہی دو لاڈلے، علی ابن ابی طالب اور عمار ابن یاسر۔ ہر موقع پہ ظاہر ہے کہ یہ خاص لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ان دونوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، میں نے جب اس کنویں کے پانی کا رنگ دیکھا تو وہ گاڑھا سرخ کلر تھا، جس طرح کسی نے مہندی گھول دی ہو، اور وہاں پہ جو کھجور کے درخت تھے وہ گویا اس طرح تھے جس طرح شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، جو قرآن حکیم کے اندر آئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کچھ بھی تھا یہ ساری چیزیں نکلوا کے اسی کنویں کے اندر جو ہے وہ دفنا دی، اور اس کے اوپر مٹی ڈلوا کے اس کنویں کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ لے آتے اور لوگوں کو بتاتے اس کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اس چیز کی وجہ سے لوگوں میں شر پھیلے، اس لیے میں نے اس بات کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اس لیے یہ روایت اس طرح نہیں بیان ہوئی ہے، یہ علم کے طور پر ضرور ٹرانسفر ہوئی ہے، لیکن تواتر کے ساتھ کئی صحابہ سے اس لیے بیان نہیں ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس معاملے کو وہیں پر دفن کر دیا۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی ڈاکٹرائن میں نے توڑ دی ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے لے کے 70 تک، لہٰذا یہ بالکل جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو منکرین احادیث سے متاثر ہیں اور احادیث کو وہ عقل کے پیرائے پہ تولنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ اس طرح کے عقل کے پیرائے استعمال کریں گے تو پھر قرآن پاک کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں، ان کی آپ تعویل کرتے ہیں، احادیث بھی جو صحیح سند کے ساتھ آئے ان کی تعویل کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 1891 اور 1892، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سے صحابی؟ عقبہ بن عامر۔ ان کا نام یاد رکھنا ہے، یہ بار بار آئے گا، یہ میں نام آپ کو کیوں یاد کروا رہا ہوں آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، صحیح مسلم 1891 اور 1892، کہ آج رات مجھ پر ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ایسی صورتیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ معوذتین ہیں، پھر آپ نے تلاوت کی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ آپ نے تلاوت کی۔ ایک اور حدیث ہے سنن نبی داؤد میں 1462، سنن نسائی میں 5438، یہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل رہا تھا، یعنی حضور کی خدمت میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ کیا میں تجھے دو بہترین صورتیں نہ سکھاؤں؟ اللہ، پھر آپ نے کہا کہ پڑھ قل اعوذ برب الفلق، اور پھر اس کے بعد قل اعوذ برب الناس۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے یہ تعلیم فرمائی تو میں کچھ زیادہ ایکسائٹ نہیں ہوا اس کو سن کہ یہ کون سی صورتیں، کچھ زیادہ فضیلت میں نے ان کی فیل نہیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ میں زیادہ خوش نہیں ہوں، یہ الفاظ ہیں حدیث، زیادہ خوش نہیں ہوا، ایکسائٹ نہیں ہوا، اور میں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے ان صورتوں کی فضیلت کو، یعنی باقیوں کے مقابلے پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے دوران فجر کی نماز میں یہی دونوں صورتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور آپ نے سلام پھیرتے ہی کہا اے عقبہ تو نے کیسا پایا ان دو صورتوں کو؟ یعنی اب بھی تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ چھوڑ کر سورہ الفلق اور سورۃ الناس کو اپنی فجر کی نماز میں پڑھا ہے، اب بھی تجھے اس کی فضیلت کے اعتبار سے یقین نہیں آیا؟ مراد یہ
بلکہ ایک جامع حدیث اسی حوالے سے جامع ترمذی میں 2903 اور سنن نبی داؤد میں 1523 نمبر ہے. یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد المعوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کروں اور سورۃ الاخلاص بھی پڑھا کروں. یہ تینوں صورتیں میں ہر نماز کے بعد پڑھوں. عقبہ بن عامر جو ہے نا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کس طرح تعلیم فرما رہے ہیں. اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، ایک اور حدیث ہے سنن نسائی میں 954 نمبر اور المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے. یہی عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں قرآن میں سورہ ہود یا سورہ یوسف نہ پڑھوں فضیلت کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کے ہاں سورۃ الفلق سے بلیغ کوئی سورت نہیں پڑھ سکو گے. یعنی یہ صورتیں سورہ ہود یا سورہ یوسف بھی پڑھ لو لیکن سورۃ الفلق کے مقابلے کی کوئی صورت نہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اب وہ کلائمیکس آ رہا ہے جناب اس کا، جو میرے لیے بہت حیران کن حدیث ہے، اور حالانکہ یہ مین سٹریم کی کتابوں میں تھی لیکن مجھ سے ابھی تک اوور لک ہوئی. میں وہ حیران کن حدیث اسی حوالے سے آپ کو بیان کر دوں. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2058، سنن نسائی میں 5496، سنن ابن ماجہ میں 3511. یقین کریں آپ وجد کر اٹھیں گے یہ حدیث سن کر. شیطان یہ حدیث نہیں سننے دے گا. یقین کریں جب سے میں نے سنی ہے یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، یہ 5-6 دن سے تو میرے دماغ کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے. جو بندہ مجھے ملتا ہے نا میں اس کو یہی حدیث سناتا ہوں. ترمذی سنن نسائی سنن ابن ماجہ میں ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریر جنوں اور شریر انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے، ان کی طرف سے تکلیف سے، جادو ٹونا سے، ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں اور مصائب سے بچنے کے لیے انسانوں اور جنوں دونوں کے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، مختلف دعائیں مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب المعوذتین نازل ہو گئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعائیں چھوڑ دی اور صرف انہی 2 صورتوں کو پکڑ لیا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اور کیا معمول ازمایا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا معمول کے ساری دعائیں چھوڑ کر یہی سب کو کفایت کرنے والی ہیں. رات کو سونے سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے یہ 3 دفعہ پڑھتے تھے. اب وہ 3 حدیثیں ہیں اسی حوالے سے میں اینڈ پہ بیان کر دوں. المعوذات کے حوالے سے آخری 3 صورتیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5016 اور 5017، مسلم میں 5714. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بسترے پر تشریف لے جاتے تو آخری 3 صورتیں المعوذات پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر ملا کرتے جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا. اور جب آپ بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر پھونکتی اور آپ کے مبارک ہاتھوں کو آپ کے ہی جسم پر پھیرا کرتی، اپنے ہاتھوں کو نہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کیونکہ آپ کے ہاتھ تو پھر آپ کے ہاتھ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسلم میں الفاظ حیران کن ہے 5714. یہ تحفہ لے لیں آج کا 5714 صحیح مسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم ڈالا کر. اور یہ تھوڑا مسئلہ حل ہو گیا. تو داڑھی دیکھ کے نا کسی کو کہتے ہیں جناب دم پا دو. پائی جی دم آسان ترین دم ایک تو سورۃ الفاتحہ آپ اسی طرح سن چکے، آخری 3 صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے مریضوں کو، صحیح مسلم 5714، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو دم ڈالا کرتے تھے. رات کو سونے سے پہلے دیکھیں آپ نے جنوں سے پناہ دینی ہے، بچوں کو نظر بد سے دینی ہے. میں کہتا ہوں جی ایک ہی اس المعوذات کے وظیفے میں سارا پیکج آ گیا. کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل دعائیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. المعوذات آخری 3 سورت الحمدللہ. دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں 3575، سنن نبی داؤد میں 5082، سنن نسائی میں 5430. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ اکرام سے کہ صبح اور شام 3 دفعہ المعوذات یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ لیا کرو. تمہیں یہ ہر دکھ مصیبت اور پریشانی سے، ہر شے سے کافی ہو جائیں گی یہ 3 صورتیں. 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو. اسی لیے ہم نے اپنے بلو کارڈ میں ڈال دی ہیں. الحمدللہ اس کا اینڈرائڈ بھی بن چکا ہے ہمارے ٹچ سکرین موبائلز کے لیے. وہ آپ فیس بک پہ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں. تو اس میں بھی میں نے یہ بلو کارڈ میں، آخرت کے بلو کارڈ میں یہ ڈالی ہوئی ہیں.
اور تیسری حدیث سنن نبی داؤد میں 1523، جامعہ ترمذی میں 2903 اور سنن نسائی میں 1327. وہی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد بھی ایک ایک بار المعوذات پڑھا کروں، آخری 3 سورتیں جو ہم نے اپنے گرین کارڈ پہ ڈالی ہوئی ہیں، فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار، اور بلو کارڈ جو ہے وہ صبح و شام کے سنت اذکار. لہٰذا یہ صورتیں جو ہیں یہ شیلڈ ہے. آپ دیکھیں کیسی شیلڈ ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان بھی شیلڈ ہے. صبح و شام کی وہ شیلڈ ہے کہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام کو، پھر رات کو سونے سے پہلے بھی شیلڈ ہے. تو یہ صحیح پروٹیکشن شیلڈ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. المعوذات بڑا صحیح نام ہے، 3 پناہ دینے والی صورتیں. آپ ان کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھیں، یقین کریں انسان وجد میں آ جاتا ہے. اب یہ مجھے میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں ادھر کور کروں اسے، کیونکہ اب اس کا ذکر ہوا المعوذتین کا. قل اعوذ برب الفلق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اس آسمان کے پیدا کرنے والے اس کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. دیکھیں سب کچھ کور، شیطان، جنات، موذی جانور، کیڑے، بیماریاں، سب کچھ من شر ما خلق میں آتا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جائے، رات کے وقت اس قسم کی بلائیں باہر نکلتی ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں پر پھونک پھونک کر گرہ لگانے والی اور ان پر پھونکنے والی ہوں، یعنی کہ یہ جو جادوگرنی ہے عموماً فیمیلز ہی جادو کیا کرتی تھی، ان کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد، اور ہر حسد کرنے والے کے حسد. حسد کرنے کا نقصان اسی کو ہوتا ہے. حسد سے مراد ہے کہ کوئی پریکٹیکلی ایسا حسد نہ کرے کہ فزیکلی آ کے کسی کو نقصان پہنچا دے. تو یہ وہ جو الفاظ یاد کر لیں، وہ جامعہ ترمذی والے جو حدیث میں نے بیان کی کہ شریر جنوں اور شریر انسانوں سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتیں لے لی تھی اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ. اور قل اعوذ برب الناس، اے محبوب عرض کیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب الناس کی، سارے انسانوں کے رب کی، مالک الناس جو سب انسانوں کا مالک ہے، الہ الناس سارے انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس چھپ چھپ کر حملے کرنے والے یعنی شیطان کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ کہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تم سے بیان کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا. شروع میں تو جنرل ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم صحیح بیان تمہارے سامنے رکھتے ہیں. انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے. یہ نوجوان کے اوپر آپ نے تفکر کرنا ہے. بوڑھی ہڈیاں بہت کم چینج ہوتی ہیں، نوجوان لوگ رسک لے لیتے ہیں، دلیری موجود ہوتی ہے، اسی لیے حق قبول کرتے ہیں. نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے مور دین 90% نوجوان ہی تھے، اور ان میں سے بھی آپ سمجھ لیں 70% سے زیادہ ٹین ایجرز تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وزدناہم ہدا، اور پھر جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، عام لوگ نہیں تھے، ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اور اسی کی وجہ سے پھر اثر پڑتا ہے باقی دربار والوں کے اوپر بھی کہ انہوں نے اپنی آسائش کی زندگی چھوڑ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے کہ وقت حکمران کے ساتھ ٹکرا گئے. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل کو ڈھارس بندھائی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت میں اضافہ کیا، پھر ڈھارس بندھا دی ان کی. اِذْ قَامُوا، جب کہ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے. فَقَالُوا، اور انہوں نے وہاں پر اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہیں کریں گے، یہ سب جھوٹے معبود ہیں. لقد قلنا اذا شططا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو ہم تو حد سے گزر جانے والی بات کریں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، کسی بت کو، کسی انسان کو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود بنا لیے ہیں کہ یہ بت بنائے ہوئے تھے. یہ گاڈز، جو چھوٹے جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، یہ دیوتا ہوتے تھے، اور ایک بڑا دیوتا وہ کیپٹل جی سے گاڈ اسے لکھتے تھے. تو یہ اتنے دیوتا جو انہوں نے بنا لیے ہیں ہماری قوم نے. لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ ہماری قوم ہمارے سامنے کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں لے کے آتی اس بات پر کہ یہ جو بت ہے یہ ہمارے آلہہ ہے، یہ ہمارے خالق ہے. کہاں سے دلیل لے کر آئے؟ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے. بت پرست کیسے موحدین کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟
فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ آلہہ جو انہوں نے خود سے تراش لیے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، یا یہ کہا جائے کہ وہ بڑا گاڈ ہے کیپٹل جی کے ساتھ اور یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں. دونوں صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے. شرک سب سے بڑا ظلم ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم اپنی قوم سے الگ ہو چکے ہو اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان سب سے الگ ہو کر غار میں جا کر پناہ لو. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان مہیا کر دے. اب یہ جو جملے ہیں نا کہ جب تم نے ان جھوٹے معبودوں سے توبہ کر لی ہے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے ہو، اب اپنی قوم سے الگ ہو کر غار میں پناہ لو، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا. این ممکن ہے کہ یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا ہو اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم غار میں پناہ لیتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے. اور ظاہر ہے بتا کے تو انہوں نے پناہ نہیں لینی تھی، کسی ایسے غار میں پناہ لینی تھی کہ وہاں تک اپروچ مشکل ہو. ظاہر ہے اتنا پہاڑ چڑھ کے کسی غار تک پہنچنا، بعد میں خیر وہ پہنچ بھی گئے تلاشی کرتے کرتے، فوراً ممکن نہیں تھا کہ کوئی غار تک پہنچتا. یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیونکہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے دل میں بھی وہی کر دیا کرتا تھا. وہ اس امت کے لیے بین ہوا ہے، تو یہ کوئی کشف الہام والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. اس امت میں تو یہ بین ہے. اس امت کے لیے غیر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا، جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا. میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن وہ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اس حدیث کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. تو انہوں نے جا کر غار میں پناہ لی. اب غار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. اب بیچ میں وہ مسنگ لنک ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے. وہ اس طرح پہنچے کہ دربار میں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، بادشاہ نے پکڑ لیا، جیل میں ڈلوا دیا. جیل میں ایک ہمدرد ان کا نکل آیا جو سپروائزر تھا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہیں راتوں رات بھگا دیا. خیر وہ پھر پہنچ گئے غار میں. اب غار کی کیا صورتحال تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور جب تم سورج کو دیکھو کہ وہ طلوع ہوتا ہے، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اگر تم اس غار کو آبزرو کرو تو اس غار سے دائیں طرف سورج بچ کر نکل جاتا ہے. اگلے زمانوں میں اس طرح کے غار تلاش کیے جاتے تھے جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پہنچے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ گرم بھی ہو جائے گا گرمیوں کے اندر. سردیوں میں تو چلے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن گرمیوں میں ایسا معاملہ ہوگا. تو ایسے غار جن کے دہانے نارتھ کی طرف ہوتے تھے. اب نارتھ کی طرف اگر اب یہاں پر نارتھ اس طرف ہے تو سورج مشرق سے نکلے گا، مغرب میں جائے گا، انڈائریکٹ لائٹ تو آئے گی. گھروں میں بھی روشن دان نارتھ میں رکھے جاتے ہیں تاکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے، ٹیوب لائٹ کا احساس ہو بجائے ڈائریکٹ لائٹ آنے کی. سردیوں میں تو وہ اچھی لگتی ہے لیکن گرمیوں میں وہ تنگ بھی کرتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ یہ غار اس طرح کا تھا یا کوئی معجزانہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ بائیں طرف سے کترا جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، جبکہ وہ غار کے کھلے دہانے پر موجود ہیں. ظاہر ہے اتنا بڑا اس کا منہ تھا غار کا، سامنے وہ نظر آ رہے ہیں اور سورج اس طریقے سے انڈائریکٹلی وہاں پر روشنی تو ڈال رہا ہے، ڈائریکٹلی روشنی نہیں ڈال رہا. ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. فزیکل فینومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، معجزانہ چیز بھی ہے اور فزیکل فینومینا بھی ہے. ابھی اور فزیکل فینومینا بھی آئیں گے. ذالک من آیات اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھا. من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی راہ پر ہوگا. ومن یضلل، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو پھر ایسا شخص نہ تو کوئی ولی پائے گا اور نہ کوئی مرشد اور پیر. یہ اس میں سے نکالتے ہیں، اندازہ کریں. حالانکہ یہاں پر ولی اور مرشد اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، یا پھر وقت کا پیغمبر کسی کو رہنمائی دے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اسے پھر پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ اس آیت سے یہ بھی ترجمہ نکالتے ہیں دین تصوف کے ماننے والے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا. اب ظاہری الفاظ تو یہی ہے، لیکن یہاں تو توحیدی شہری بیان ہو رہی ہے، اس میں بزرگ بابے کہاں سے آ گئے؟
اور اگر اس پہ آپ نے ڈالنا ہے کسی بزرگ کو تو ایسے بزرگ کو ڈالیں جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اللہ کی طرف بلانے والا ہو، وہ مرشد ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام بھی مرشد ہیں، اہل البیت بھی ہمارے مرشد ہیں، محدثین بھی ہمارے مرشد ہیں۔ تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں، اور ظاہر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، جو گمراہ ہونا چاہے تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی حمایتی، کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملے گا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم انہیں دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ یہ شاید جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ جو سو رہے تھے ان کے چہرے پر ایسا روب تھا، یا بسا اوقات لوگ اس حال میں بھی سوتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی غیر معمولی ان آنکھوں میں چمک ڈال دی تھی کہ لوگ دیکھ کر روب کھا جائیں۔ اور وہ روب کیسا تھا اس کا ذکر آگے آئے گا۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے، دائیں اور بائیں۔ ظاہر ہے ایک جگہ آپ لیٹے رہیں تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت تو آپ کو بیڈ سول ہو جائے گا، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اس قسم کا کوئی مریض ہو جس کے اوپر فالج کا اٹیک ہو اور وہ بالکل پیرالائز ہو جائے، تو ان کے لیے پھر ایسے بیڈ لیے جاتے ہیں جو بیڈ سول نہ کرتے ہوں، وہ ابھرے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں، کچھ عرصہ کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے، کچھ عرصہ کے لیے دوسرا، تاکہ جسم کے اوپر نشان نہ پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے، یعنی ان کی سانس بھی چل رہی ہے اور وہ زندہ ہے اور کروٹیں بدلی جا رہی ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، اور جو ان کا کتا ہے وہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہے۔ ایک خونخوار قسم کا کتا، اس کا بھی ایک روب ہے، ظاہر ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس روب کا ذکر کیا ہے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے نا اس وقت، یا اس وقت جو بھی دیکھتا تھا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو وہ پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا۔ اتنا روب اس کتے کا بھی، اصحاب الکہف کا بھی، یعنی اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی روب طاری کر دیا تھا تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے، انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی ہیبت سے وہ بندہ بھر جائے جب ان کو اس حالت میں دیکھے۔ یہ سین انہوں نے وہاں فلمایا ہے، اس فلم کے اندر کمال کا فلمایا ہے، اور پھر بیک گراؤنڈ میں انہوں نے وہ آیت بھی چلائی ہے، کیونکہ پہنچ تو گئے تھے رومنز، اور پھر وہ اتنا ڈرے کہ انہوں نے پھر باہر ہی اس غار کے دہانے کو بند کر کے ان کے نام کی تختیاں لگا دی کہ یہ لوگ تھے اور یہ حکومت کے باغی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال بعد اٹھا لیا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور یوں ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو کچھ لوگ بولے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو پھر دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے۔ اب ان آیات کی بنیاد کے اوپر 7 کی تعداد جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے نکالنے کی کوشش کی، این ممکن ہے 7 ہی ہوں، کیونکہ 7 کے بعد نفی نہیں آئی قرآن میں آیا ہے کہ ان کے تعداد کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن 7 کے اوپر اللہ نے کوئی ورڈک نہیں دی۔ وہ اس طرح کے عربی زبان میں جمع کا صیغہ کم از کم 3 سے شروع ہوتا ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ کتنا عرصہ رہے، تو جو بولنے والے ہیں وہ کم از کم 3 ہیں جنہوں نے یہ کہا